کچھ دیر میں ہلال محرم نمودار ہوگا آپ کے افق پر۔ اس ہلال محرم کے نمودار ہونے کے ساتھ صرف ایک نیا ہجری سال شروع نہیں ہوتا، ایک نئی ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کاش یہ جملہ، بس یہ ایک جملہ آپ حضرات ہدیے کے طور پر قبول فرما لیں۔ آج سے اس ہلال محرم سے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ایک نئی ہجرت کا آغاز ہونا چاہیے۔ نئی ہجرت کا آغاز کیا معنی؟ یہاں ٹھہر کر ایک بات اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض الفاظ اور بعض اصطلاحیں اور بعض مفاہیم ایسے ہیں جو جس طرح روشن ہونے چاہیے ویسے روشن نہیں ہیں۔ ہجرت کا لفظ بطور خاص اردو شاعری میں اور اردو کی جدید شاعری اور جدید ادب میں تو بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، لیکن اب وہ کن کن مفاہیم کے ساتھ استعمال ہوا ہے میں کیا عرض کروں، اور خدا حضرات مطالعہ فرمائیے گا۔ لیکن کچھ ایسا اس وقت دو مصرے کسی جدید اور نمائندہ شاعر کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جس شاعر کے ذہن میں ان دو مصروں کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ ہجرت کے مفہوم کی عظمت تو ہے کچھ، لیکن وہ اسی مفہوم کی عظمت کی روشنی میں عملاً جو ہجرتیں ہو رہی ہیں اس پر تنقیدی نگاہ ڈال رہا ہے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ غالباً کچھ اسی طرح کا ہے، اگر میرا حافظہ اس وقت دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو کچھ اسی قسم کا شعر ہے۔ یہ شکم کی آگ دیار بدیار شہر بشہر لیے پھرے، اور اس پر کوئی شخص تنقید کرے کہ سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا، ہم کیا ہماری ہجرت کیا، ہماری ہجرت کیا۔ یہ سوال جو قائم کیا ہے چاہے کسی بھی اسلوب میں ہو، کسی بھی تأثر کے ساتھ ہو، یہ بتاتا ہے کہ ذہن میں فطری طور پر عظمت مفہوم ہجرت موجود ہے۔ ذہن میں ہجرت کی جو حقیقت ہے فطری وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے شاعر کے ذہن میں کہ ہجرت ہے ایک عظیم حقیقت، ایک عظیم سفر، تو یقیناً یہ عظیم سفر ہے۔ میں یہاں پر ایک وہ تصور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ اطہار علیہم السلام نے جو مفہوم ہجرت کا روشناس کرایا ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ مثلا فرمایا گیا کہ من الکفر التعرب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد تعرب کفر ہے۔ یہ تعرب اور ہجرت کسے کہتے ہیں یہ عرض کر دوں، پہلے ڈکشنری میننگ پھر اصل مفہوم۔ تعرب کے معنی ہیں کہ بدویانہ زندگی، خانہ بدوشوں والی وہ زندگی جو بدو عرب زندگی بسر کرتے تھے، تہذیبی اور تمدنی مراکز سے دور، حضارہ سے دور، تہذیب، ثقافت، تمدن، حضارت اس سے دور۔ صحراؤں میں، بیابانوں میں جو زندگی بسر کرتے تھے قبل اسلام، تو اب جب اسلام آ گیا اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو کچھ لوگ مدینے آ گئے، بلکہ بہت سے لوگ مدینے آ گئے، لیکن سب تو نہیں آئے تھے، پھر بھی وہ
بادیہ نشینی تو باقی تھی. تو وہ جو صاحبان ایمان بادیہ نشین تھے کیا کافر تھے؟ کافر تو نہیں تھے. بادیہ نشین ہونے کے باوجود کافر تو نہیں تھے. تو پھر مفہوم کیا ہے؟ یعنی یہ کہ ہجرت کے بعد دوبارہ بادیہ نشینی اختیار کر لینا کفر ہے. اب یہاں فقہی اسلوب میں گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہے اور غالباً متحمل نہیں ہے یہ وقت اور یہ مختصر سا مجمع. اب یہاں پر میں عرض کروں کہ مقصد اصلی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گاؤں میں رہیں، دیہات میں رہیں، بدبیانہ زندگی بسر کریں یا شہر میں آ جائیں، شہری تمدن کو اختیار کریں. یہ مقصد نہیں ہے. ان لفظوں کے پیچھے مفہوم بڑا ہے. مفہوم یہ ہے کہ علمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے ترقی کے بعد پھر قدم پیچھے ہٹا لینا کفر ہے. ارتقائی قدم اٹھا لینے کے بعد پھر پلٹ کے پہلی منزل تک آ جانا کفران نعمت ہے. اور اس مفہوم کو اگر اور واضح کروں تو پھر یہ عرض کروں کہ طویل بحث ہے لیکن اسے سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اتنی بلندی تک گفتگو پہنچ گئی ہے احادیث کی روشنی میں، تعلیمات آل محمد کی روشنی میں، کہ ہجرت سے مراد صرف مکانی ہجرتیں نہیں ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانا، جہل کو چھوڑ کر علم کی طرف آ جانا ہجرت ہے. کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جانا ہجرت ہے. پست اقدار کو چھوڑ کر بلند اقدار کو اختیار کر لینا ہجرت ہے. بد اخلاقی کو چھوڑ کر خوش اخلاقی اختیار کر لینا ہجرت ہے. یعنی ہجرت ایک زمین کا چھوڑ کر دوسری زمین پر پہنچ جانا ہجرت نہیں ہے، بلکہ ایک پست تر سطح وجود کو چھوڑ کر بلند تر سطح وجود تک پہنچنا ہجرت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد